یہ خوف، وہم اور ڈپریشن، میں اب سوال کو مختصر کر لیتا ہوں. روحانیت کے راستے میں یہ تینوں چیزیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آتی ہیں؟ ون بائی ون آپ ایکسپلین کر دیجیے گا. جی. اور پھر اگر یہ آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہیں اور کتنی ضروری ہیں؟ اچھا، آپ نے بیچ میں ذکر کیا سدھارتھا گوتما کا اور 4 نوبل ٹروتھس آف جی بودھا بولا. یا سدھارتھا گوتما، آئی وڈ سے سدھارتھا گوتما، کیونکہ یہ ان کا کانسیپٹ ہے. بدھزم کے بھی 2-3 میجر کلاسیفیکیشن، لیکن جو زندگی سدھارتھا گوتما کی ہے وہ انتہائی خوبصورت زندگی ہے، اس سینس میں کہ ہم نے پہلے بھی آپ ہی کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا تھا کہ سدھارتھا گوتما ایک ویل آف زندگی گزار رہے تھے. وہ ایک وارئر کی ٹریننگ بھی لے رہے تھے، یعنی ویل آف، اچھے کھاتے پیتے خاندان، پیدائش بڑے گھر میں ہوئی تھی، بڑے گھر کے آدمی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو چننا ہوتا ہے تو دیکھیں کیسے چننا ہوتا ہے. وہ مناظر احسن گیلانی صاحب ہمارے جو محقق رہے ہیں بر صغیر کے، بڑا نام ہے تحقیق میں. بقول ان کے قرآن پاک میں جو ذوالکفل کا ذکر ہے وہ بڑے خوبصورتی سے اس کو ریفرنس کے ساتھ ہم شارٹ کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہیں وہ سدھارتھا گوتما ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں کوئی امت بغیر نبی کے نہیں اٹھاؤں گا، ہر امت پہ ایک نبی ضرور آئے گا اس امت کے اٹھائے جانے سے پہلے. تو مناظر احسن گیلانی صاحب کا یہ کلیم ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کے اوپر یہ بیان ریکارڈ کرایا ہوا ہے شاید. میں بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سدھارتھا گوتما کو جب آپ ان کی زندگی پڑھتے ہیں اور سوانح حیات سے گزرتے ہیں تو وہ ایک سپر نیچرل سوانح حیات ہے. وہ کسی عام انسان کی زندگی کہیں سے بھی نہیں ہے. نہ ان کی ٹرانسفارمیشن سے پہلے کی زندگی کسی عام زندگی سے مشابہت رکھتی ہے، نہ ان کی ٹرانسفارمیشن کے بعد کے سپر نیچرل جو ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کسی بھی کونے سے عام زندگی نہیں ہے. وہ بڑے کوئی اللہ کے خاص بینگ تھے، پرسنالٹی تھے. انہوں نے یہ جو 4 نوبل ٹروتھس کے اوپر اپنا یہ ایک پورا ڈاکٹرن اسٹیبلش کیا تھا. نروانا تک کا سفر جو ہے، میرا تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرینس آف اوپینین ضرور آتا ہے، کیونکہ تصوف میں جیسے آپ نے کہا نا خوف، وہم اور ڈپریشن، یہ تصوف میں، بدھزم میں 2 مختلف رنگوں سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ جو 4 نوبل ٹروتھس ہیں وہ چاروں ٹروتھ ہی ڈپریشن کے بارے میں ہیں. یعنی دکھ کی حقیقت یا سچ، دکھ کا خواہش، دکھ کو ختم کرنے کا، دکھ کو یعنی دا ٹروتھ بیہائنڈ دا کانسیپٹ آف سفرنگ، دا ٹروتھ بیہائنڈ فائٹنگ سفرنگ، دا ٹروتھ بیہائنڈ سیسیشن آف سفرنگ، اور پھر اس سچ کے 8 فولڈ پاتھ ہیں ان کے 8 فولڈ، بڑے خوبصورت. انہوں نے اس کو بھی 3 کلاسیفیکیشن میں ڈالا ہے. انہوں نے وزڈم کی، حکمت کی کلاسیفیکیشن الگ ہے، حکمت عملی کی یعنی عمل کی کلاسیفیکیشن الگ ہے، اور پھر اخلاقی تربیت کی 3 کلاسیفیکیشن جس میں 8 چیزیں شامل آتی ہیں. بڑی خوبصورت ترتیب میں یہ پورا بدھزم کا ڈاکٹرن ہے. پھر وہ ان 8 سٹیپس سے گزر کے نروانا کو اچیو کرتے ہیں، جس کو ہندو مت میں موکشا سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کو یہود مت میں اس کو ری یونیفیکیشن آف دی آئنس آف، یا شیخ ابن عربی کے بقول فنا فی اللہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. فرق کہاں آتا ہے یاسر بھائی؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آپ نے کہا کہ ڈپریشن اور خوف اور تیسری چیز کیا؟ وہم. یہ وہ دیواریں ہیں جو بہت سی ہیں، جن میں سے 3 آپ نے میجر پلرز پک کیے ہیں. جن 3 پلرز نے ہمیں اس نروانا کی طرف، یا اس فنا فی اللہ کی طرف، یا اس موکشا کی طرف، یا اس انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف جانے میں، یہ 3 رکاوٹیں ہیں.
اچھا ایک چیز پلیز اگر آپ نروان کو واضح کرتے جائیں, بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ یہ نروان کیا ہوتا ہے. نروان کیا ہوتا ہے؟ جی تاکہ کیونکہ اب یہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے ڈسکشن میں تو اس کی جی ذرا وضاحت آ جائے گی. جتنے بھی میجر 5-7 بڑے مذاہب ہیں, چاہے وہ ابراہمک ریلیجنز ہوں, یہود مت, کرسچینٹی اور اسلام, یا بدھزم میں, ہندوازم بدھزم ہو, یا سکھزم ہو, یا یہ چائنیز ڈائنیسٹی کا ریلیجن یا ین یانگ ہو, یہ سب ایک خاص سٹیج کو, ایک خاص فیز آف لائف کو اپنے اپنے طرز, اپنے اپنے لینس سے دیکھتے ہیں. ہندو مت میں جیسے موکشا ہے, تصوف آف اسلام میں جیسے فنا فی اللہ ہے. یہ میں ایک ہی ٹرم بتا رہا ہوں آپ کو مختلف اینگل سے. صحیح. بدھزم میں نروانا ہے. نروانا اور فنا فی اللہ اور موکشا یہ وہ سٹیجز ہیں جس میں آپ ایک سرٹن لائف سٹائل کو, جیسے میں نے بھی کہا نا پرپز آف لائف کے 3 انڈیکیٹرز ہیں, جیسے آپ ان 3 انڈیکیٹرز کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں گے جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں زندگی اور موت میننگ لیس ہو جاتی ہے. بدھزم نروان کو کہتی ہے یا نروانا کو کہتی ہے سول کا, آتما کا, سول کا ری یونیفیکیشن انٹو دا ایگزسٹنس فرام ویئر اٹ کیم, جہاں سے وہ آئی تھی وہاں سے واپس ری یونائٹ ہو جانا. صحیح. اب بدھزم میں اس ری یونیفیکیشن کا کانسیپٹ اور ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے آتما کی, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی آتما ہے جو مختلف خول اور مختلف اشکال میں آتی ہے. جیسے شیخ ابن عربی کہتے ہیں وحدت الوجود, کہ ایک ہی وجود ہے جو سپلٹ ہو کے بہت ساری چیزوں میں ہے. جیسے آئن صاف آف جوڈائزم ہے کہ ایک نور ہے, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روح سے سب کو تخلیق کیا. سورہ انسان کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے من نفس واحدہ, ایک نفس سے, ایک روح سے سب کو تخلیق کیا. یہ سارے مذاہب اتنی خوبصورتی سے ایک جگہ کامن ہے, جو ان کو اگر سب پڑھیں تو سب کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی. سب کہیں گے یہ تو ایک ہی رخ کی باتیں ہیں. ایک بس کہنے کا انداز مختلف ہے, کیونکہ یہ 500-600 BC کی باتیں کر رہے ہیں سدھارتھا گوتما, 500-600 سال عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے, اور ہم بات کر رہے ہیں 571 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کی ولادت ہے. تو 600-650 سال کے بعد یہ 1200 سال کے اندر لینگویج کی چینجز ہیں, نقطۂ نظر کی چینجز ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کی کمپلیشن ہے قرآن کی صورت میں. تو اگر ذوالکفل کو ہم مناظر احسن گیلانی کے مطابق قرآن کا ذوالکفل لے لیں اور ایک نبی لے لیں, تو جیسے داؤد علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قرآن میں آ کے ضم ہوتی ہیں اور ہم نے قرآن کو فائنل ورڈکٹ لینا ہے, تو ہم بدھزم کو بھی ذوالکفل کو اگر ہم مناظر احسن گیلانی کے مطابق نبی لیں تو ان کی بھی تعلیمات کو ہم نے قرآن سے ہی, قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ وہی سارے الفاظ نظر آئیں گے مختلف رنگوں سے. میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ ہندو مت میں جو اور بدھزم میں جو برہمان ہے, برہمان, اس کو میں برہمان کہتا ہوں. جیسے باللہ و تعوذ باللہ, اسی طرح اعوذ بالرحمن بھی ہم کہہ سکتے ہیں صفت کہ ہم رحمان کی پناہ مانگتے ہیں. تو یہ بھی برہمان جو ہے, میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے وہ برہمان نظر آتا ہے, جس کو یہ برہما کہتے ہیں یا برہمان کہتے ہیں. ابھی بھی جو سن رہے ہیں, جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں, جو شاید میری گفتگو سے کچھ تھوڑا بہت اعتراض بھی کر رہے ہوں, ابھی کے ابھی میرے کہنے پہ ایک ایکسرسائز کریں. ہم نے پچھلے دنوں ہماری کلاس چل رہی تھی مسٹیسزم کی, تو میں نے اس میں اپنے جو ہمارے اسکالرس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو میں نے کہا کہ میری بات پہ مت جاؤ. ابھی کی ابھی چیٹ جی پی ٹی, گراک, ڈیپ سیک, جو بھی آپ اے آئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, اس میں یہ ڈالیں, ابھی کے ابھی لکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان میں, جس کو ہیبریک کہتے ہیں, اپنی زبان میں گریٹنگ کیسے کہتے تھے, جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم. عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان میں کس طرح سے کسی سے ملتے تھے, پہلا لفظ کیا بولتے تھے, ابھی کے ابھی سننے والے ڈالیں تو پتہ کیا لکھا آئے گا یاسر بھائی, السلام علیکم.
ابھی لکھیں، ابھی میری بات پہ نہ جائیں، ابھی لکھیں سننے والے، اور کہیں کہ وہ اپنے رب کو کس نام سے جانتے تھے. تو پتہ کیا لکھا آئے گا؟ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور کامنٹ میں لکھیں گے کہ دریائے ہاشمی ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ. اچھا، ابھی یہ کر رہے ہیں یہ، اور آپ دیکھنا کامنٹ میں آ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسے، یہ کیوں کوئی بتاتا کیوں نہیں ہمیں. اور میں 10 الفاظ ایسے بتا سکتا ہوں آپ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیلی لائف کے کامن لفظ ہیں، جو ہمارے وہ السلام علیکم کہتے ہیں کیونکہ وہ عبرانی زبان تھی جی، ہم عربی میں السلام علیکم کہتے ہیں. صحیح. اسی طرح یہ برحمان جسے کہتے ہیں ہم اس کو برحمان رحمان کہتے ہیں، اور رحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. میں بسم اللہ کو، اللہ کے نام سے کو میں برحمان بھی کہتا ہوں، اعوذ باللہ بھی کہتا ہوں، رائٹ. اب یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے لینگویجز کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کے مختلف زونز میں مختلف انبیاء کے تھرو یہ جو ایولیوشن ہوتی ہے، یہ ٹرانسفارم ہوتے 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 قرآن پاک کو میں کیوں دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب کہتا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. قرآن پاک، قرآن حکیم کو میں سب سے خوبصورت کتاب اس لیے نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں. قرآن حکیم اتنی خوبصورت کتاب ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان ہوں. اگر یہ خوبصورت کتاب نہ ہوتی تو میں بھی مسلمان نہ ہوتا. مجھے تو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب نے اتنی کتابوں کو منور کیا ہوا ہے، اس کتاب نے اتنے انبیاء کو منور کیا ہوا ہے، اتنے سینٹس کو، اتنے حکیموں کو، اتنے علماء کو، اتنے بڑے بڑے ہستیوں کو منور کرنے والی روشنی ہے. اور قرآن پاک کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ یاسر بھائی بات کہاں سے کہاں چلی گئی. قرآن پاک وہ آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کے وقت آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ ابھی مجھے قرآن پاک دکھائے گا کہ میں کون ہوں، میں کیسا دکھتا ہوں یہاں پہ اور وہاں پہ، خالق کی نظر میں اور بندے کی نظر میں، یعنی میری اپنی نظر میں. قرآن پاک آپ کو کھول کھول کے دکھا دے گا، آپ کو، آپ کا دل، آپ کی روح ایسے باہر آ جائے گی اور آپ کے سامنے آپ کو قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے گی. آپ ایک دفعہ قرآن پاک کو، نان مسلم کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جو قرآن جس کی کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو ایک آئینے کی طرح پڑھ لے، اپنی زبان میں ٹرانسلیشن پڑھ لے اس کی. آپ یقین کریں قرآن پاک اتنا خوبصورت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو تفریق کر دیتا ہے. کس میں؟ سیاہ اور سفید میں. کس میں؟ حق اور باطل میں. کس میں؟ سچ اور جھوٹ میں. کسی بھی دو چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے کا سب سے خوبصورت فرقان جو ہے وہ قرآن ہے. اب یہ آپ کے نروان پہ لے کے آتے ہیں. نروان اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کہتے ہیں جہاں آپ اس ساری سفرنگ سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب فرق کہاں آتا ہے؟ بدھزم میں کانسیپٹ یہ ہے جس کو سمسارا کہتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ بار بار آنے کو اس دنیا میں، یہ میں بدھزم کی بات بتا رہا ہوں، دنیا میں بار بار آنے کی سفرنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو ان 8 سٹیپس آف نوبل ٹروتھ کے، چوتھے ٹروتھ کے 8 سٹیپس ہیں، یہ 4 سچ جو ہیں اپنے اوپر طاری کر لیں. اس کے 8 فولڈ سٹیپس ہیں جو 3 کلاسیفیکیشن میں ڈیوائڈ کیے ہیں بدھزم نے. وہ آپ ایکوائر کر لیں تو آپ نروان اچیو کرتے ہیں اور آپ کو پھر بار بار کی سفرنگ ختم ہو جاتی ہے. گریک میتھولوجی کہتی ہے کہ ہماری یہ بار بار کی سفرنگ تب ختم ہوتی ہے جب ہم دنیا میں کچھ ایسا اچیو کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر واپس ایکسیپٹ کر لیں، ورنہ ہمیں واپس بھیجتے رہیں گے اس سائیکل میں اور ہمیں 7 یا 8 چانسز ملیں گے. ہندو مت کہتی ہے ہم پنرجنم لیتے رہیں گے جب تک ہماری آتما کو شانتی نہیں ملتی، ہم اور موکشا نہیں ملتا، ہم ایگزٹ واپس نہیں لیتے تو ہماری آتما یہاں پہ روٹیٹ ہوتی رہے گی اس سائیکل میں. بدھ مت بھی یہ کہتا ہے. تصوف اس کی اپوزٹ کہتا ہے. اچھا، یہ تصوف اس کے اپوزٹ کہتا ہے؟ کیسے؟ تصوف اسلام کا کہتا ہے کہ بار بار آؤ. تصوف کہتا ہے اپنے آپ کو اس قابل کر دو، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ جاؤ کہ دوبارہ جاؤ اور بار بار آ کے اپنے خالق کو سرو کرو اور بڑا پرپز اچیو کر کے ڈسٹنکشن لو. قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے شہید کو مردہ مت بولو. اب آپ نے سمجھنی بات میں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں شریعت پہ. قرآن کہتا ہے میرے شہید کو مردہ مت بولو، وہ زندہ ہے.
ہم اس کو قبر میں بھی کھانا خوراک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مر تو گیا ہے نا وہ. شہید جب آتا ہے ہمارے گھروں میں, کتنے لوگوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے شہید نصیب کیے. شہید آتا ہے تو اس کی باڈی آتی ہے, اس کا جنازہ ہوتا ہے, اس کی تدفین ہوتی ہے, لیکن وہ مردہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, وہ زندہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ مردہ ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا, شہید ہے تو وہ مردہ نہیں ہے. اب یہاں ذریعہ ہاشمی کا کانسیپٹ آتا ہے. اگین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام, وہ کیا کہتے ہیں سورہ طلاق کی آخری آیت میں کہ 7 ارض ہیں اور 7 آسمان ہیں. تو صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں آقا علیہ السلام نے کیا بتایا کہ آپ تو تفسیر کے عالم ہیں, آقا علیہ السلام نے آپ کو ڈائریکٹلی تفسیر سکھائی. تو کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا تم کو. اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو تفسیر آقا علیہ السلام نے مجھے بتائی ہے تو یہ نہ ہو کہ تمہارے عقیدے ہل جائیں. یہ کیا جملہ ہے جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا, میں کئی باتیں عوام کی ہوتی ہیں تو خواص کی ہوتی ہیں, عوام میں نہیں کرتے. یہ اب میں اپنا جملہ نہیں بولتا, یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بولتا ہوں. میں جان کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ میں مولا علی کا نام لیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اہل تشیع گفتگو ہے اور اہل سنت کے نعرہ ہو جاتے ہیں. یہ اب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہا ہوں جو اہل سنت بھی جن کو جید ترین صحابہ میں گنتے ہیں قرآن کے علم کے مطابق, کہ قرآن کے علم میں یہ سب سے جید ہے, رائٹ. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 7 ارض ہیں 7 آسمان ہیں. میں زیادہ تمہیں نہیں بتاؤں گا, اتنا بتا دیتا ہوں کہ 7 کی 7 زمینوں میں آدم علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, آقا علیہ السلام موجود ہیں. اور بھی نام لیتے ہیں وہ, لیکن کچھ خاص یہ بڑے نام لیتے ہیں. اب میں کیا کہتا ہوں یاسر بھائی, میرے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں جب میں تصوف کے بھی یہ فنا فی اللہ پڑھتا ہوں تو واپس آنا پڑھتا ہوں, تو رجال الغیب پڑھتا ہوں, تو موکشا پڑھتا ہوں, تو نروانا پڑھتا ہوں, تو جوڈائزم کا آئین صاف اور زمزم پڑھتا ہوں, واپس جڑنا پڑھتا ہوں. اور بال شیف ٹاف ایک بہت خوبصورت مفسر ہیں جوڈائزم کے, انہوں نے اتنی خوبصورت یہ قبالہ کی جو ان کی تفسیر ہے, یہ انتہائی خوبصورت. جو تصوف آف اسلام از قبالہ آف جوڈائزم. قبالہ ورڈ جو بہت لوگوں نے نا بہت ملائن کر دیا ہے قبالہ کو, کہ قبالہ نعوذ باللہ کوئی کالا جادو ہے, قبالہ میجک. کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک غیر شرعی کام ہے, کرتے ہیں کوئی اس طرح. قبالہ 3 طرح کا ہوتا ہے. مین کلاسیفیکیشن 2 ہیں, دونوں کی دونوں کلاسیفیکیشن تصوف کی کلاسیفیکیشن آف جوڈائزم ہے. قبالہ کے مطابق بھی یہی گفتگو ہے جو ابھی ہم اتنی دیر سے تصوف کی روشنی میں, بدھزم کی روشنی میں, سکھزم کی روشنی میں, گرو نانک کی روشنی کی تعلیمات کی اور ان کی زندگی کی روشنی میں, جب بھی ہم بڑے بزرگان کی روشنی کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھیں گے تو یہ سب کے سب ریلیجن کیا کہتے ہیں کہ یا تو آپ نے یہ سفرنگ ختم کر کے ری یونائٹ ہونا ہے, یا اس سفرنگ کو اپنے اوپر لینا ہے تو جان بوجھ کے رب سے محبت میں لینا ہے. اب جیسے دریاب ہاشمی کو موقع ملے نا یاسر بھائی, تو دریاب ہاشمی یقین کریں, دریاب ہاشمی کو موقع ملے اور یہ ساری جتنی تعلیمات بڑے بڑے بزرگان کی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بار بار میں نام لے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دریاب صوفی گفتگو کر رہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق سورہ طلاق کی, آئی ووڈ وانٹ کہ میں اس زون میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر سکا, لیکن میں پا گیا ان رموز کو. تو اب میں نے اگر وہ جیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ وہ بھی موجود ہیں, فلاں بھی موجود ہیں, فلاں بھی موجود ہیں, تو آئی ووڈ وانٹ اے ری اینٹری انٹو دیٹ سسٹم ٹو میک مائی سیلف اے بیٹر پرسن اینڈ انکلوڈ مائی سیلف امنگ دا شہدا آف دا ٹاپ موسٹ, تاکہ میں بھی کہہ سکوں, میرے بھی بچے یا آنے والے کہہ سکیں اس کو مردہ مت بولو, یہ زندہ ہے. اب یہ کون سے ریلم میں کہاں زندہ ہے, کون سے والی ارض پہ ہے, کون سے والے سماوات پہ ہے, یہ رب جانتا ہے. یہ ہیں یہ سارے کانسیپٹس جو میں نے آج جان کے تھوڑے سے نا مکس کر کے بتائے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک گفتگو کرتے ہیں